بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے مصنف کے قول والاحتجاج باستصحاب الحال۔ یہ متن کی عبارت شرح عطف علی التعلیل بالنفی اے مثل الاضطراد الاحتجاج باستصحاب الحال فی عدم صلاحیتہ للدلیل ومعناہ طلب صحبۃ الحال للماضی بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم في الماضي وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل وهو حجة عند الشافعي استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وعندنا هو ليس بحجة لأن المثبت ليس بممكن فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجبه ابتداء في الزمان الماضي مبقيا له في زمان الحال لأن البقاء عرض حادث غير الوجود ولا بد له من سبب الأحدى وأما بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا يبعث بعده أحد ينسخها لا بمجرد استصحاب الحال وذلك الاستصحاب بالحال يتحقق في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه فكان استصحاب حال البقاء على ذلك الوجود موجبا عند الشافعي أي فكان استصحاب حال البقاء على ذلك الوجود موجبا عند الشافعي أي حجة ملزمة على الخصم وعندنا لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعة لإلزام الخصم عليه وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره بقوله حتى قلنا في الشخص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده أي في السهم الآخر الذي في يده ويقول إنه بالإعارة عندك إن القول قوله أي قول المشتري ولا تجب الشفعة إلا ببينة لأن الشفيع يتمسك بالأصل وبأن اليد دليل الملك ظاهرا والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشفعة على المشتري في الباقي وقال الشافعي رحمه الله تجب بغير البينة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا وإنما وضع المسألة في الشخص ليتحقق فيه خلاف الشافعي رحمه الله إذ هو لا يقول بالشفعة
فی الجوار وعلی ھذا قلنا فی المفقود انہ حی فی مال نفسہ فلا یقسم مالہ بین ورثتہ ومیت فی مال غیرہ فلا یرث من مال مورثہ لأن حیاتہ باستصحاب الحال وهو يصلح دافعا لورثته لا ملزما على مورثه ومن هذا الجنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه والاحتجاج باستصحاب الحال اور استصحاب حال سے استدلال۔ عطف شارح متن کی اس عبارت کی ترکیب بتا رہے ہیں، اور ترکیب جب آپ کو معلوم ہو جائے گی تو اسی سے عبارت کا ربط اور پوری عبارت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کیا کہتے ہیں مصنف کا قول والاحتجاج باستصحاب الحال، یہ معطوف ہے مصنف کے قول التعلیل بالنفی پر۔ تو جب تعلیل بالنفی پر معطوف ہے اور تو تعلیل بالنفی معطوف علیہ اور الاحتجاج باستصحاب الحال معطوف علیہ معطوف سے مل کے خبر ہے مبتدائے مذکور مثلہ کی، تو اب پوری عبارت یوں بنے گی مثلہ اے مثل الاضطراد، اضطراد کی طرح ہے۔ کون؟ عبارت کا حاصل کیا ہے؟ پوری عبارت ظاہر ہو کے ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے؟ مثلہ الاحتجاج باستصحاب الحال، یعنی مثل الاضطراد، اضطراد کی طرح ہے استصحاب حال سے استدلال۔ اب استصحاب حال سے استدلال یہ اضطراد کی طرح ہے، یہ تشبیہ کس بات میں ہے؟ فی عدم صلاحیتہ للدلیل، اس کے دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، یعنی جس طریقے سے کہ اضطراد میں دلیل کی صلاحیت نہیں ہے، حکم کی علیت کی دلیل بننے کی صلاحیت اضطراد میں نہیں ہے، اسی طریقے سے استصحاب حال میں بھی دلیل کی صلاحیت نہیں ہے۔ استصحاب حال میں بھی دلیل کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو متن کی عبارت ہے، متن کی عبارت کا مطلب یہ ہے واضح طور پہ کہ جس طرح اضطراد دلیل نہیں بن سکتا، اسی طرح احتجاج باستصحاب الحال بھی دلیل نہیں بن سکتا۔ معنی ہو طلب و صحبت الحال للماضی، اور استصحاب حال کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ حال کا ماضی کی صحبت طلب کرنا، حال کا ماضی کی معیت طلب کرنا، یعنی کسی چیز پر زمانہ حال میں اسی طرح کا حکم لگانا جس طرح کا حکم اس پر زمانہ ماضی میں لگایا گیا۔ بِأَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْحَالِ، بہی طور کہ حال پر اسی طرح کا حکم لگایا جائے جس طرح کا کہ زمانہ ماضی میں اس پر حکم لگایا گیا، جس طرح کے زمانہ ماضی میں اس پر حکم لگایا گیا۔ وحاصل ہو، اور اس کا حاصل بلفظ دیگر ابقاء ما کان علی ما کان بمجرد انہ لم یوجد لہ دلیل مزیل،
ابقاء ماکان علی ماکان، شے کو اسی حال پر باقی رکھنا جس حال پر کہ وہ شے پہلے ماضی میں تھی، یعنی جیسی ماضی میں تھی ویسے ہی حال میں بھی باقی رکھنا، کہ جو چیز زمانے ماضی میں جس حالت پر تھی اسی حالت پر زمانے حال میں باقی رکھنا بمجرد انہ لم یوجد لہ دلیل مزیل، محض اس وجہ سے کہ اس کو زائل کرنے کی کوئی دلیل نہیں پائی گئی۔ مثال کے طور پر کل گزشتہ آپ نے لوٹے میں پانی رکھا تھا، اس وقت پانی پاک تھا، اس کے بعد آپ کہیں چلے گئے اور واپس آ کر آپ نے دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ اب یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو آپ نے استصحاب حال کرتے ہوئے کہا کہ جب پانی رکھا تھا اس وقت پاک تھا تو اب بھی پاک ہوگا، یہ استصحاب حال ہے، اور یہ امام شافعی کے نزدیک حجت ہے، وہو حجت عند الشافعی۔ یہ استصحاب حال امام شافعی کے نزدیک حجت ہے، سمجھ رہے ہیں، احناف کے نزدیک حجت نہیں ہے، استدلالاً ببقاء الشرائع۔ امام شافعی اپنے اس موقف پر کہ استصحاب حال حجت ہے استدلال کرتے ہیں احکام شرعیہ کی بقا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی احکام شرعیہ باقی ہیں، احکام شرعیہ باقی ہیں۔ امام شافعی کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج تک احکام شرعیہ اپنی حالت پر باقی ہیں، منسوخ نہیں ہوئے، اور ان کے باقی ہونے کی دلیل استصحاب حال ہی بن سکتا ہے کہ حضور کی وفات کے وقت یہ احکام شرعیہ اپنی حالت پر باقی تھے تو اب بھی اپنی حالت پر باقی ہوں گے۔ وَعِندَنَا هُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اور ہمارے نزدیک استصحاب حال حجت نہیں ہے، لِأَنَّ الْمُثْبِتَ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ، اس لیے کہ حکم کو ثابت کرنے والی دلیل باقی رکھنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری دلیل کا لِأَنَّ الْمُثْبِت سے احناف کی دلیل کا بیان ہے۔ اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کی دلیل اس چیز کے باقی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، لہٰذا جس دلیل نے ابتداءً زمانے ماضی میں اس حکم کو ثابت کیا تھا وہ اس پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ حکم زمانے حال میں بھی باقی ہے، اس لیے کہ حکم کا ثبوت اور چیز ہے اور اس کی بقا اور چیز ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ دلیلوں کی ضرورت ہے۔
حکم کے ثبوت کی دلیل اس کے بقا کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ثبوت الگ چیز ہے، بقا الگ چیز ہے۔ بقا حدوث کے بعد استمرار وجود کا نام ہے، تو حکم کے ثبوت کی دلیل اس کے بقا کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ یہ بات یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ زید کل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں تھا، لہٰذا آج بھی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ زید کا کل مبارک پور میں ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ آج بھی مبارک پور میں ہوگا، اس لیے استصحاب حال حجت نہیں ہے۔ لأن المثبت لیس بممکن، اس لیے کہ حکم کو ثابت کرنے والی دلیل باقی رکھنے والی نہیں ہوتی۔ جب ایسا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس دلیل نے، وہ دلیل جس نے حکم کو ابتداً زمانے ماضی میں ثابت کیا، وہی دلیل زمانے حال میں بھی حکم کو باقی رکھنے والی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بقا ثبوت و وجود کے علاوہ ایک عرض حادث ہے، کیونکہ بقا نام ہے حدوث کے بعد استمرار وجود کا، ولا بد لہ من سبب علیٰ۔ تو بقا کے لیے الگ سے کوئی سبب اور دلیل ضروری ہے۔ وَأَمَّا بَقَاءُ الشَّرَائِعِ، لیکن احکام شرعیہ کا باقی رہنا، احکام شرعیہ کی بقا، فَلِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ، امام اس عبارت سے شارح وَأَمَّا بَقَاءُ الشَّرَائِعِ، اس عبارت سے شارح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد احکام شرعیہ کا باقی ہونا استصحاب حال کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سمجھا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس بات پر قطعی دلائل قائم ہو چکے ہیں، اور یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور حضور کے بعد کوئی ایسا شخص مبعوث نہیں ہوگا جو آپ کے بیان کردہ احکام کو منسوخ کرے۔ اس کی وجہ سے احکام شرعیہ باقی ہیں، نہ کہ محض استصحاب حال کی وجہ سے۔ اما بقاء الشرائع، لیکن احکام شرعیہ کی بقا، احکام شرعیہ کا باقی ہونا تو ادلہ کے قائم ہونے کی وجہ سے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں بھیجا جائے گا جو ان احکام کو منسوخ کرے، محض استصحاب حال کی وجہ سے شرائع باقی نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے سمجھا۔ وَذَلِكَ، اور وہ یعنی استصحاب حال، يتحقق في كل حكم عرف وجوبه بدلیلہ،
صاحب نور الانوار ذالک کے بعد عبارت الاستصحاب بالحال سے مشار الیہ کو متعین کر رہے ہیں، وہ یعنی استصحاب حال۔ ماتن اپنی اس عبارت سے استصحاب حال کا محل بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ماتن کہتے ہیں کہ ہر حکم کے بارے میں استصحاب حال سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ استصحاب حال سے صرف اس حکم کے بارے میں استدلال کیا جا سکتا ہے جس کا ثابت ہونا کسی دلیل شرعی سے معلوم ہوا ہو، پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس حکم کے بارے میں شک واقع ہو گیا کہ آیا وہ حکم باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایسی دلیل تلاش کی جائے گی جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ حکم باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایسی کوئی دلیل مل جائے تو پھر استصحاب حال سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر جستجو اور غور فکر کرنے کے بعد بھی ایسی دلیل نہ ملے جو اس حکم کو باقی ہونے یا نہ ہونے پر دلالت کرے، تو امام شافعی اس وقت استصحاب حال سے استدلال کریں گے کہ چونکہ پہلے یہ حکم موجود تھا لہٰذا اب بھی باقی ہوگا۔ تو امام شافعی کے نزدیک استصحاب حال حجت ملزمہ بھی ہے، یعنی استصحاب حال کے ذریعے خصم کے خلاف کسی چیز کو ثابت یعنی لازم بھی کیا جا سکتا ہے، اور حجت دافعہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے خصم کے الزام کو دفع بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک استصحاب حال حجت ملزمہ نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے خصم کے خلاف کسی چیز کو ثابت یعنی لازم نہیں کیا جا سکتا، البتہ ہمارے نزدیک یہ حجت دافعہ ہے کہ اس کے ذریعے خصم کے الزام کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں ذالک وہ یعنی استصحاب حال ہر اس حکم میں متحقق ہوتا ہے جس کا ثبوت اس کی دلیل سے معلوم ہو، پھر اس کے زوال میں شک ہو گیا ہو، من غیر ان یقوم دلیل بقائہ بغیر اس بات کے کہ دلیل مزیل میں تأمل و اجتہاد کے باوجود حکم کی بقا یا عدم بقا کی دلیل موجود ہو، فکان استصحاب حال البقا۔ تو استصحاب حال بقا علی ذالک الوجود، تو اس وجود حکم پر حالت بقا کی معیت کو طلب کرنا یہ موجب ہوگا امام شافعی کے نزدیک، یعنی یہ حجت ملزمہ ہے، ایسی حجت ہے جو خصم پر الزام قائم کرنے والی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وَعِندَنَا لا یکون حجت موجبہ، اور ہمارے نزدیک یہ حجت موجبہ نہیں ہے، حجت ملزمہ نہیں ہے، ہاں ہمارے نزدیک حجت دافعہ ہے۔ خصم لالزام الخصم کہتے ہیں خصم کے الزام کے لیے حجت دافعہ ہے۔ وفائدۃ الخلاف
تظہر فیما ذکرہ بقولہ۔ شارع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس مسئلے میں جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا، حتیٰ کنا فی الشک الی آخرہ۔ امام شافعی کے اختلاف کا ثمرہ اس مسئلے میں ظاہر ہوگا کہ ایک گھر میں دو آدمی شریک تھے، پھر ایک شریک نے اپنا حصہ بیچ دیا، دوسرے نے اس پر شفا کر دیا۔ مشتری نے شفیع یعنی شریک ثانی سے کہا، گھر کا وہ حصہ جو تیرے قبضے میں ہے وہ تیری ملک نہیں ہے، بلکہ تیرے پاس بطور عاریت کے ہے، جبکہ یہ شفا اس بات پر کر سکتا ہے جب گھر کا وہ حصہ جو اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملک ہو، اور گھر کا یہ حصہ تیری ملک نہیں ہے، لہٰذا تجھے حق کے شفا حاصل نہیں ہے۔ پس اب اختلاف واقع ہو گیا، شریک ثانی شفیع کہتا ہے کہ گھر کا یہ حصہ جس پر سر دست میرا قبضہ ہے میری ملک ہے، مشتری کہتا ہے کہ گھر کا یہ حصہ اس کی ملک نہیں ہے، تو شریک ثانی سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مدعی ہے، والدلیل علی من ادعی۔ مطالبہ کیا جائے گا کہ تو اس بات پر بینہ پیش کر کہ گھر کا یہ حصہ تیری ملک ہے۔ اگر اس نے بینہ قائم کر دی تو اس کی ملک ثابت ہو جائے گی اور اس کو حق کے شفا حاصل ہوگا، ورنہ اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، کہ مشتری اس بات پر قسم کھائے کہ گھر کا یہ حصہ اس شریک ثانی کی ملک نہیں ہے۔ اگر اس نے قسم اٹھا لی تو مشتری کا قول معتبر ہوگا اور شفیع کو حق کے شفا حاصل نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ دلیل سے یہ ثابت نہیں کر دے کہ گھر کا جو حصہ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملک ہے، تو اس وقت شفیع کو حق کے شفا حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں شفیع اصل سے استدلال کر رہا ہے، یعنی شفیع پرانے قبضے سے استدلال کر رہا ہے ملکیت پر، کہ یہ گھر کا دوسرا حصہ چونکہ کافی عرصے سے میرے قبضے میں ہے تو میں ہی اس کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے حق کے شفا حاصل ہے، اور یہ استصحاب حال ہے، اور استصحاب حال کے ذریعہ شفا کو مشتری پر لازم کر رہا ہے، اور استصحاب حال کی وجہ سے شفا کو مشتری پر لازم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت ملزمہ نہیں ہے، نیز شفیع
استدلال کر رہا ہے اس بات سے کہ قبضہ بظاہر ملکیت کی دلیل ہوتا ہے، تو چونکہ دوسرے حصے پر قبضہ میرا ہے، اس لیے میں ہی دوسرے حصے پر قبضہ میرا ہے، اس لیے میں ہی اس کا مالک ہوں اور مجھے مشتری پر حق شفا حاصل ہے۔ یہ بھی استصحاب حال ہے اور وہ استصحاب حال کے ذریعہ مشتری پر شفا کو لازم کر رہا ہے، اور استصحاب حال کی وجہ سے شفا کو دوسرے پر لازم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت ملزمہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ استصحاب حال کے ذریعے سے یہ شفیع دوسرے کے دعویٰ کو دفع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے شفیع پر دعویٰ کر دیا کہ گھر کا جو حصہ تیرے قبضے میں ہے وہ میری ملکیت ہے، تو اس صورت میں شفیع استصحاب حال کے ذریعے اس کے دعویٰ کو دفع کر سکتا ہے کہ اس پرانے قبضے سے ملکیت پر استدلال کرے اور یوں کہے کہ گھر کا دوسرا حصہ چونکہ کافی عرصے سے میرے قبضے میں ہے تو میں ہی اس کا مالک ہوں، اس لیے کہ استصحاب حال حجت دافعہ ہے، تو دفاع کر سکتا ہے، الزام عائد نہیں کر سکتا۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ شفیع کے لیے شفا ثابت ہوگا اگرچہ وہ اس بات پر دلیل قائم نہ کرے کہ جو حصہ اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے، یعنی شریک ثانی کو حق شفا حاصل ہونے کے لیے اپنی ملکیت پر بینہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک استصحاب حال حجت دافعہ بھی ہے اور حجت ملزمہ بھی ہے، تو استصحاب حال ان کے نزدیک حجت ملزمہ ہے، اس لیے شفیع مذکور دونوں استصحاب حال کے ذریعے مشتری پر شفا کو لازم کر سکتا ہے اور زبردستی مشفوعہ پر قبضہ کر سکتا ہے، اور چونکہ استصحاب حال حجت دافعہ ہے اس لیے شفیع پر کوئی اور دعویٰ کرے تو وہ استصحاب حال کے ذریعہ اس کو رد کر سکتا ہے۔ حتیٰ قلنا فی الشخص اذا بیع من الدار وطلب الشریک الشفا، چنانچہ ہم نے کہا گھر کے ایک حصہ کے بارے میں جب اس کو بیچا جائے اور شریک شفا طلب کرے اور مشتری انکار کرے طالب کے ملک کا اس حصے میں جو اس کے قبضے میں ہے، یعنی دوسرے حصے میں جو اس کے قبضے میں ہے، اور وہ کہے، مشتری کہے کہ یہ حصہ جو تمہارے قبضے میں ہے اعارہ کے طور پر ہے، تو ایسی صورت میں قول کس کا معتبر ہوگا، مشتری کا یا شفیع کا؟ تو کہتے ہیں ان القول قولہ، تو قول مشتری کا قول معتبر ہوگا اور شفا واجب نہیں ہوگا الا ببینۃ، مگر بینہ سے، جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی، اگر شفیع بینہ قائم کر دے تو، اس لیے کہ شفیع
اصل سے استدلال کر رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے، اس سے استدلال کر رہا ہے۔ وَالظَّاہِرُ یصلح لدفع الغیر، اور ظاہر میں، ظاہر دوسرے کو دفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہتے ہیں یصلح لدفع الغیر لا لالزام الشفعاء، نہ کہ شفعاء کو گھر کے بقیہ حصے میں مشتری پر شفعاء کو لازم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وقال الشافعی تجب بغیر البینہ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بغیر بینہ کے شفعاء ثابت ہو جائے گا، لأن الظاہر عندہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک ظاہر میں دفع کی بھی صلاحیت ہے اور غیر کو دفع کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور غیر پر الزام رکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ فَيَأْخُذُ الشُّفْعَاءَ مِنَ الْمُشْتَرِی، تو مشتری سے زبردستی وہ شفعاء کو لے گا۔ وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقِّ، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے مسئلہ کو شقص میں رکھا، گھر کے حصے کے بارے میں رکھا، لِيَتَحَقَّقَ فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِی، تاکہ اس میں امام شافعی کا اختلاف متحقق ہو، اس لیے کہ امام شافعی شفعاء کے قائل نہیں ہیں جوار میں۔ شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الشِّقِّ، مصنف نے صورت مسئلہ گھر کے ایک حصے کے بارے میں اس لیے بنائی ہے تاکہ اس میں امام شافعی کا اختلاف متصور ہو سکے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شریک فی نفس البیع اور شریک فی نفس المبیع اور شریک فی حق المبیع میں شفعاء کے قائل تو ہیں، لیکن امام شافعی شفعاء بالجوار کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی قدر وضاحت یہ ہے کہ شفیع 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، شریک فی نفس المبیع، جو مبیع کی ذات میں شریک ہو۔ نمبر 2، شریک فی حق المبیع، جو مبیع کے حق مثلاً راستہ وغیرہ میں شریک ہو۔ نمبر 3، جار یعنی پڑوسی۔ امام شافعی پہلی 2 قسموں کو حق شفعہ دیتے ہیں، لیکن جار کو حق شفعہ دینے کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک تینوں قسموں کو شفعہ حاصل ہے۔ تو ماتن نے صورت مسئلہ گھر کے ایک حصے کے بارے میں اس لیے بنائی تاکہ اس میں امام شافعی کا اختلاف متحقق ہو سکے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا فِی الْمَفْقُودِ، اسی بنا پر یعنی اس ضابطہ کے بنا پر کہ استصحاب حال حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہم مفقود کے بارے میں اس بات کے قائل ہوئے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ احناف کے نزدیک استصحاب حال حجت ملزمہ نہیں ہے، ہاں حجت دافعہ ہے۔ اس اصل پر ایک مسئلہ کی تفریع کر رہے ہیں شارح کہ جو آدمی مفقود یعنی لاپتہ ہو،
معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہ کیا جائے، یا مر گیا ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اب یہاں استصحاب حال کیا جائے گا کہ جب وہ گم ہوا تھا اس وقت زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہوگا، اس کو خود اس کے مال کے حق میں زندہ سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو آدمی زندہ ہو اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس مفقود کو دوسرے رشتہ داروں کے مال کے اعتبار سے مردہ سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کا کوئی مورث مثلاً باپ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر وارث پہلے وفات پا جائے تو مورث کے مال میں سے وارث کو حصہ نہیں ملتا۔ یہاں بھی اس مفقود کو دوسرے رشتہ داروں کے اعتبار سے مردہ سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کو اپنے باپ کے میراث سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو مفقود کا زندہ ہونا استصحاب حال کی وجہ سے ہے کہ وہ پہلے زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہوگا، اور استصحاب حال حجت دافعہ بن سکتا ہے، حجت ملزمہ نہیں بن سکتا، لہٰذا استصحاب حال حجت دافعہ ہونے کی وجہ سے دیگر رشتہ داروں کو دفع کر دے گا، یعنی اس کے مال میں حصہ لینے سے روک دے گا، اور استصحاب حال حجت ملزمہ نہیں ہے، لہٰذا استصحاب حال اس مفقود کا حصہ اس کے مورث کے مال میں ثابت نہیں کرے گا۔ ترجمہ: اسی بنا پر ہم مفقود کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ اپنے مال کے حق میں زندہ ہے، لہٰذا اس کے مال کو اس کے وارثین کے درمیان تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور وہ دوسرے کے مال کے سلسلے میں میت ہے، لہٰذا مردہ ہے، لہٰذا وہ اپنے مورث کے مال سے وارث نہیں ہوگا، لأن حیاتہ، کیونکہ اس کا زندہ ہونا استصحاب حال کے بنا پر ہے، اور استصحاب حال میں اس کے وارثین کے درمیان دفع کی صلاحیت ہے۔ مال مفقود میں مالک ہونے سے دفع کی صلاحیت ہے، اپنے مورث پر الزام کی صلاحیت نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے مورث کا وہ وارث ہو اور اس کے مال کا مالک ہو۔ ومن ھذا الجنس مسائل اخر کثیرۃ مذکورۃ فی الفقہ، اور اس جنس کے ڈھیر سارے دوسرے مسائل ہیں جو فقہ میں مذکور ہیں۔